اور ہم نے یہ ساری چیزیں 80,000 کھوڑے جالوں نے کہا ہے، ہم سے اپنی قائدین الگ کیا، آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا، ڈاکٹر عاصم کو جس طرح سلوک ہوا، اور خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ادی فریال کو رات 12 بجے گھسیٹ کے اسپتال سے جیل میں ڈالا، تو یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ کیسا ہے، تو یہ آپ کو بتانا تھا۔ اچھا، اس پہ عامر ضیاء صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اداروں کو۔ جی سر، ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، پھر مجھے آگے بھی جانا ہے سر۔ نہیں مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے چونکہ ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مندو خیل صاحب، 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر جو ہوا، کوئی شک نہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی میں بات بتا رہا تھا جب آپ نے کاٹی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ عدالت جاتی تھی تو ریلیف نہیں ملتا تھا، نواز شریف صاحب جاتے تھے تو ریلیف مل جاتا تھا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو چمک کا نام دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جب سیف الرحمان اور شہباز شریف جسٹس قیوم سے باتیں کر رہے تھے تو وہ بھی بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوا رہے تھے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ پھر جب واپس آتے ہیں تو میرے پہ آپ آئیں گے تو پھر آگے بات کریں گے جو مندو خیل صاحب نے آگے بات کی۔ چلے ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب سے میں مین وائل جواب لے لیتا ہوں۔ عامر ضیاء صاحب، یہ ظاہر ہے کہ شکوے شکایتیں ہر کسی کو موجود ہیں، جس کو ریلیف مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد جس کو نہیں ملتا وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنے شکوے شکایتیں ظاہر کرتا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی؟ ظاہر ہے کہ اداروں کی ایک سینکٹری ہوتی ہے، کیونکہ عزت و احترام ہوتا ہے، اس کو تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کو اگر ہم بنیاد بنا کر بات کریں تو جو کچھ ہوا یا جو کچھ مریم نواز نے کہا یا جس طرح سے کہا، کیا وہ ٹھیک تھا طریقہ کار؟ یہ صاحب بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ ظاہر ہم بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاتے کہ کب کس کے ساتھ کیا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مریم صاحبہ نے جو آج گفتگو کی اپنے لائر ونگ میں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا بالکل کہتے ہیں کہ آپ نے اس ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی، متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک واحد ادارہ رہ گیا جس پہ لوگوں کی امید ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو، آپ کی پولیس ہو، آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، ان سب کا کردار متنازع ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی صحافی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، سیاسی کارکن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، انسانی حقوق کے کسی ایکٹیوسٹ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، عدالت سے اس کو ریلیف ملتا ہے۔ کسی کا چینل بند ہوتا ہے تو وہ جا کے بیچارہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں سے کھلتا ہے۔ تو عدالت اس وقت ہماری یہاں اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ واحد ایک ریلیف دے رہی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امید کی کرن ہے، ٹھیک ہے، امید کی کرن ہے، اور ہمارا آخری فال بیک ہے۔ اور بڑی بدقسمتی اور بڑا قابل مذمت بات ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کو اس طرح سے متنازع بنائیں، جس کے نام لے کے بنائے، ان کے نام لیے جا رہے ہیں، ان کے باقاعدہ ان کے اوپر آپ وہاں پہ جو لائر نون لیگ کے بیٹھے ہیں آپ ان کو اکسا رہے ہیں کہ جناب وہ ججز کے اوپر جا کے دباؤ ڈالیں۔ اور یہ چیز جو اگر آپ پھر اس کو تاریخ کے اس میں دیکھیں تو آپ کو نون لیگ کا ایک پوری تاریخ ملے گی کہ انہوں نے کورٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے ججوں کی خرید و فروخت کی، جس پہ بھی بات ہو چکی تھوڑی بہت۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ اپنے اداروں کو اس طرح سے انڈرمائن کریں۔ اور اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ان کی گفتگو ہوئی، اس میں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ریاست کو عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے عمران خان نے کل تقریر کی، بڑی کمپریہنسو تقریر تھی، 99 منٹ کی تقریر تھی، اور اس میں اگر مجھے اس میں دو چیزوں کی اجازت دیں کہ انہوں نے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر نہیں تھی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے شکوے شکایت کیے، انہوں نے بتایا کہ جی سوالات کیے اس میں ملوث تھے اور سوالات کیے کہ جو لوگ ڈان لیگ میں تھے آج ان کو مسلط کیا گیا، وہی ادارے جو ان کو کہا کرتے تھے کہ بدعنوان ترین لوگ ہیں اور انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کیا ہے، ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو یہ ان کے سوالات تھے، شکوے شکایات تھے، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں یہ کہ جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہماری آرمی ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ عوامی امنگوں کے ساتھ آگے کھڑی ہو۔ اور یہ میرے خیال میں اچھا یہ نہیں کوئی وہ کہہ رہا کہ غیر آئینی کام کرے پاکستان آرمی، خدا نہ خواستہ فوج جو ہے اپنے آئینی کردار میں رہتے ہوئے، کیونکہ جب بھی پاکستان کی تاریخ میں گوٹ پھنسی ہے تب بھی دیکھیں نا، فلڈ آتا ہے فوج کا کردار آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، ہر جگہ طریقے شکار ہیں، سیاسی اب طریقے 1 سال سے شکار ہیں ہم۔ اور یہاں پر سیاستدان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کرنے میں ناکام ہیں، تو کسی کو تو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا یا پاکستان کو ڈوبنے دیں آپ۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈوبے پاکستان، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس پہ آگے بھی بات کریں گے۔ فوج کو عوام کی امنگوں کے ساتھ، یہ میرے خیال میں عمران خان کا ایک جو کرکس تھا ان کی گفتگو کا، جس سے میں جس نکالتا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے جو سویلین پارٹنر ہوں
وہ کم از کم ایماندار لوگ ہوں. یہ میرے خیال میں درخواست تھی. اور مریم صاحبہ کی تو میں گفتگو سنی وہ ہم بات کر چکے ہیں, انتہائی قابل مذمت ہے اس طرح سے انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کو. عثمان ڈار صاحب, جی عثمان ڈار صاحب آپ ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ گفتگو پہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خان صاحب نے کل گفتگو کی, اس کے اوپر بھی آگے بڑھ کے بات کریں گے, لیکن پہلے یہ کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے خان صاحب سے متعلق کہا کہ تھوک کے حساب سے انصاف مل رہا ہے, یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ جس کو اگر اس وقت ریلیف مل جائے تو وہ کہے واہ واہ بہت ہی اچھا ہے, انصاف کے تقاضے تو ابھی پورے ہوئے ہیں, اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ کہے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور ایسا آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا, فواد چودھری صاحب کہتے رہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ جی ہماری عدلیہ کا نمبر یہ ہے, تو یہ تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے, یہ مناسب تو بات نہیں ہے. ویسے دیکھیں اشفاق, جب مقدمات ہی تھوک کے حساب سے ہوں گے, 146 مقدمات ہیں میرے لیڈر عمران خان. اچھا 146 جو بھی جعلی مقدمات انہوں نے, ہاں جی, تو جو اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت نے پیش ہو کر, وفاق نے پیش ہو کر بتایا جی کہ 86 ایک کے اور 40 یا 46 کے قریب یا 48 کے قریب ایک گورنمنٹ کے ہیں, تو یہ ٹوٹل 146 مقدمات ہیں. تو آف کورس جتنے زیادہ مقدمات ہوں گے آپ بیل کے لیے جدھر جدھر جائیں گے پھر اسی طرح بیل آپ کو ملے گی. لیکن سوال میں اے آر وائی نیوز سے یہ اٹھاتا ہوں, مجھے پاکستانی بھی سن رہے ہیں, کامن مین سن رہا ہے, یہ پری ریسٹ لینا یا پروٹیکٹڈ بیل لینا, یہ تو ایک عام لوور جوڈیشری میں آپ کہیں بھی چلے جائیں ملک پاکستان میں, کوئی عام آدمی بھی چلا جائے پروٹیکٹڈ بیل کے لیے یا پری ریسٹ کے لیے, یہ تو سب کو ملتی ہے, اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. بندوہیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ وکیل ہیں, لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, میرا خیال ہے یہ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ پروٹیکٹڈ بیل لینا کسی عدالت سے جا کے, یہ آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور راہداری ریمانڈ ضمانت لے کے چلے جاتے ہیں جی کہ میں وہاں جا کر پیش ہو جاؤں گا انکوائری میں. اسی طرح پری ریسٹ بیل کے لیے آپ شامل تشویش ہو جاتے ہیں. اس میں کیا چیز ہے جی کہ کیا کہتے ہیں عمران خان کو عدالتیں بڑا کوئی ریلیف دے رہی ہیں. عمران خان صاحب کب سے عدالت سے ایک ریلیف کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اوپر 146 جو مقدمات ہیں, جس جگہ پنجاب کے اندر جتنے مقدمات ہیں کسی ایک جگہ کلب کر دیں, وہ ہو نہیں رہا. جو اصل ان کو مسئلہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ہر عدالت میں ایک سے نکلتے ہیں, دوسری سے نکلتے ہیں, تیسری سے نکلتے ہیں, چوتھی میں جا رہے ہیں. تو یہ کون سے لاڈلے پن کی بات کر رہے ہیں؟ لاڈلا پن تو وہ تھا جو ارشاد بھٹی صاحب نے تجزیہ کر لیا ہے, میں اب اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا, لیکن یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ رہا ہے. عدالتوں سے فیصلے لینے کے لیے یہ ہمارے قابل احترام جائے صاحبان کو پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ آتا ہے عدالت سے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ بتائیں کہ پری ریسٹ لینا یا جس کی پروٹیکٹڈ بیلز کی بات کریں اس میں کون سا ریلیف ہے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ لیکن دوسری جانب سے ڈار صاحب اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے, لیکن دوسری جانب سے آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ ایک جانب آپ کوشش کر رہے تھے کہ جی جیل بھرو تحریک شروع کریں, لوگوں کو بڑی تعداد میں, رہنما اسد عمر صاحب اندر گئے, باقی اور کئی لیڈرز آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب اندر گئے, لیکن اسی اسنا میں خان صاحب جو ہیں وہ بیل کے لیے درخواستیں دے رہے تھے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ کرٹیسائز دونوں جانب سے کیا جاتا ہے, یعنی کہ جس کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آتا وہ پھر عدالتوں کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتا ہے.